السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والا جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کتب تفاسیر، سیاستہ اور دیگر علماء و مشائخ کی معرکۃ الآراء تصانیف کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی جاری و ساری ہے۔ یہ اسی کے ایک سنہری کڑی ہے، درس مسلم شریف، اور ہمارا درس چل رہا ہے باب الحج، اور آج کا یہ عنوان ہے باب اشعار البدن و تقلیدہ عند الاحرام، یعنی احرام کے وقت قربانی میں اشعار کرنا اور قلادہ ڈالنا۔ تو اشعار کے معنی اور قلادہ ڈالنا، اس کی تشریح اور تفصیل احادیث مبارکہ کی ترجمے کے بعد علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کو نقل کرتے ہوئے ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ حدیث نمبر 2912، حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابي عدي قال ابن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن قتادة عن ابي حسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسكت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحلیفہ میں ظہر کی نماز پڑھی، پھر اپنی اونٹنی کو منگوایا اور اس کے کوہان کے اوپر داہنی طرف اشعار کیا جس سے خون بہا، پھر اس کے گلے میں 2 جوتیوں کا ہار ڈالا، پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب مقام بیدا پر اونٹنی آپ کو لے کر سیدھے کھڑی ہوئی تو آپ نے حج کا احرام باندھا۔ حدیث نمبر 2913، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتادة بهذا الاسناد بمعنى حديث شعبة غير انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى ذو الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر۔ ایک اور سند سے یہ بھی روایت منقول ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذو الحلیفہ آئے، اس میں ظہر کی نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ مسئلہ اشعار میں شوافع کا احناف پر اعتراض اور اشعار کے معانی اور اس کی تشریح، اونٹ کے کوہان کی دائیں جانب کو چھری یا کسی اور دھاری دار آلے سے زخمی کرنا اور اس کا خون بہانا اشعار کہلاتا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اونٹ میں اشعار کرنا مستحب ہے۔ جمہور متقدمین اور متأخرین کا یہی مذہب ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اشعار بدعت ہے، کیونکہ جانور کو مطلح کرنا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ اشعار کے بارے میں احادیث صحیحہ مشہورہ کے خلاف ہے، اور یہ مطلع کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ فسد، ختان اور داغ لگانے کے
مماثل ہے، مشابہ ہے۔ مسئلہ اشعار میں احناف کا جواب۔ علامہ سرقسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشعار مکروہ ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مستحسن ہے، یعنی پسندیدہ، اور اگر اشعار کو ترک کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی چھوڑ دیا ہے، اگر اشعار کو چھوڑ دیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اشعار کا طریقہ یہ ہے کہ کسی نشتر یا دھاری دار چیز سے اونٹ کے کوہان کیوں یعنی گردن کی جانب دونوں جانبوں میں سے کسی ایک جانب کی کھال کو کاٹا جائے یہاں تک کہ اس سے خون نکلے، پھر اس خون میں اس کے کوہان کو لتھیڑا جائے۔ اس عمل کو اشعار کہتے ہیں کیونکہ اس سے حدی کی علامت قائم ہو جاتی ہے، اور اشعار کا معنی اعلام ہے یعنی نشانی لگانا ہے۔ ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ کوہان کی بائیں جانب اشعار کیا جاتا ہے۔ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اونٹوں میں اشعار کیا، اور صحابہ سے بھی اشعار مروی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصل اشعار کو مکروہ نہیں قرار دیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ اشعار کو کہتے ہیں اشعار کو کیسے مکروہ کہہ سکتے ہیں جبکہ بکثرت احادیث سے اشعار کا ثبوت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے اشعار کو مکروہ کہا ہے، کیونکہ وہ بہت گہرائی میں نشتر کو گھونپ دیتے تھے، جس کی وجہ سے اونٹ کی ہلاکت کا خدشہ اندیشہ رہتا تھا، خاص طور پر حجاز کی گرمیوں میں۔ لہذا انہوں نے عام لوگوں کو اس سے روکنے کے لیے کہا کہ اشعار مکروہ ہے، کیونکہ وہ اشعار کو صحیح طریقے سے نہیں کرتے تھے۔ لیکن جو لوگ اشعار کرنا جانتے ہو یا اس طور پر کہ اونٹ کی کھال کاٹے اور اس کا گوشت نہ کاٹے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باب قوله لابن عباس ما هذا الفتيا التي قد تشغفت او تشغبت بالناس۔ حضرت ابن عباس سے لوگوں کا کہنا کہ آپ کے فتوے نے لوگوں کو پریشان کر دیا۔ حضرت ابن عباس سے لوگوں کا کہنا کہ آپ کے فتوے نے لوگوں کو پریشان کر دیا۔ 2914 حدیث نمبر حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الحسان الأعرج قال رجل من بني الجهيم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا الفتيا التي قد شغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل، فقال سنة نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم وإن رغمتم۔ اعرج کہتے ہیں کہ بنو جہیم کے ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا اس فتوے سے لوگوں میں شور مچ گیا ہے کہ جس نے بیت اللہ کا طواف کیا وہ حلال ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کہا یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خواہ تم کو ناگوار ہو ناپسندیدہ ہو۔ 2915 وحدثني احمد بن سعيد الداري حدثنا احمد بن اسحاق حدثنا حمام بن يحيى عن قتادة عن ابي حسان قال قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان هذا الامر قد تغشغ به الناس من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمره فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم۔ یہ روایت ابو حسان کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ لوگوں میں اس مسئلے سے بہت شور مچ گیا ہے کہ جس نے اللہ کے گھر کا طواف کر لیا وہ حلال ہو گیا، وہ اس کو عمرہ کر لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خواہ تم کو ناگوار ہو ناپسندیدہ ہو۔ حدیث نمبر 2916 وحدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا محمد بن بکر اخبرنا ابن جریج اخبرنا عطاء قال كان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما يقول لا يطوف بالبيت حاجا ولا غير حاج الا حل
قلت لعطاء من أين يقول ذلك؟ قال من قول الله عز وجل ثم محلها إلى البيت العتيق. قال قلت فإن ذلك بعد المعرف. قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول هو بعد المعرف وقبله كان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. عطا بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے تھے کہ بیت اللہ کا طواف کرنے سے حلال ہو جاتا ہے، خواہ وہ شخص حج کرنے والا ہو یا عمرہ کرنے والا ہو۔ راوی نے عطا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ابن عباس نے مسئلہ کہاں سے نکالا؟ انہوں نے کہا قرآن مجید کی اس آیت سے ثم محلها الى البیت العتیق، قربانی کے ذبح ہونے کی جگہ بیت اللہ ہے۔ راوی نے کہا قربانی تو عرفات سے آنے کے بعد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ابن عباس یہی کہتے ہیں کہ خواہ وہ عرفات سے پہلے ہو یا بعد، اس کا استنباط وہ ان احادیث سے کرتے تھے جب حجۃ الوداع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو احرام کھولنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کے تفرد کا بیان، یعنی وہ اپنی رائے میں تنہا ہے، منفرد ہے، اس بارے میں جو احادیث آئی ہے اس کی تشریح اور اس کی تفصیل کا بیان کیا جا رہا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کے حوالے سے اس باب کے احادیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس فتوے کا ذکر کیا گیا ہے کہ حج کرنے والا طواف قدوم کے بعد حلال ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس فتوے میں منفرد تھے، یعنی تنہا تھے۔ جمہور صحابہ و تابعین اور بعد کے ائمہ میں سے کسی نے حضرت ابن عباس کی اس رائے سے، ان کے اس قیال سے اتفاق نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی تمام فقہاء کا نظریہ یہ ہے کہ حج کرنے والا صرف طواف قدوم سے حلال نہیں ہوتا، بلکہ اس کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عرفات میں قیام کریں، مزدلفہ میں رات گزاریں، جمرہ عقبہ کی رمی کریں، سر منڈالیں، طواف زیارت کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت ثم محلها الى البیت العتیق سے جو استدلال کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس آیت کا یہ معنی یہ نہیں ہے کہ طواف قدوم کے بعد حج کرنے والا حلال ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ حدی صرف حرم میں ذبح کی جاتی ہے۔ اگر محلو کا مطلب احرام سے حلال ہونا تو محض حدی کا حرم پہنچتے ہی حلال ہو جانا چاہیے، خواہ طواف قدوم بھی نہ کیا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا دوسرا استدلال اس حدیث سے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں جن صحابہ کے پاس حدی نہیں تھی، یعنی حدی کے جانور نہیں تھے، انہیں حلال ہونے کا حکم دیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب اس حدیث سے بھی ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ حج کے احرام کو فسخ کر کے، یعنی ختم کر کے عمرے کا احرام کر لیں۔ یہ حکم صرف اس سال کے ساتھ خاص تھا، جیسا کہ ہم دلائل سے اور سابقہ میں بیان کر چکے ہیں۔ اس لیے حدیث اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ جس نے حج کا احرام باندھا ہو وہ صرف طواف قدوم کر کے حلال ہو سکتا ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ باب جواز تقصیر المعتمر من شعره وأنه لا يجب خلقه وأنه يستحب كون خلقه أو تقصيره عند المروة۔ نیا باب با عمرہ کرنے والے کے سر منڈانے اور بال کٹانے کا بیان۔ اس باب میں عمرہ کرنے والے کے سر منڈانے اور بال کٹانے کا بیان آ رہا ہے۔ حدیث نمبر 2917 حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفیان بن عیینۃ عن ہشام بن حجیر عن طاؤوس قال قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لی معاویۃ علمت انی قد قصرت من رأس النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند المروہ بمشقص فقلت له لا اعلم هذه الا حجۃ علیک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم جانتے ہو کہ میں نے مروہ کے قریب تیر کے
پیکان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کاٹے تھے۔ میں نے ان سے کہا مجھے اس کا علم نہیں، اس کی آپ ذمہ دار ہیں۔ 2918 حدیث نمبر حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أخبره قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقس وهو على المروة أو رأيته يقصر بمشقس وهو على المروة۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ میں نے مروہ پر تیر کے پیکان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کاٹے، یا کہا میں نے دیکھا آپ مروہ پر تیر کے پیکان سے بال کٹوا رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اسلام کی تاریخ کی تحقیق، حج اور عمرہ کرنے والا حرم میں جس جگہ پہ بال کٹائے یا سر منڈائے جائز ہے، لیکن عمرہ کرنے والے کے لیے مروہ کے پاس اور حج کرنے والے کے لیے منا میں بال کٹانا یا سر منڈانا افضل اور مستحب ہے۔ اس حدیث میں جس واقعے کا ذکر ہے وہ عمرہ جعرانہ کا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع میں قارن تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا میں حلق کرایا تھا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے بال بطور تبرک تقسیم کیے تھے، اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بال کاٹنے کے واقعے کو حجۃ الوداع پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے، اور نہ اس واقعے کو 7 ہجری کے عمرۃ القضاء پر محمول کرنا صحیح ہے، کیونکہ حضرت معاویہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 8 ہجری فتح مکہ کے سال میں اسلام لائے تھے، اور 8 ہجری میں عمرۃ الجعرانہ واقع ہوا، اس لیے یہ واقعہ بھی عمرۃ الجعرانہ کا ہے۔ باب جواز تمتع بالحج والقران، تمتع اور حج قران کا جواز۔ حدیث نمبر 2919 حدثني عبید اللہ بن عمر القواریری حدثنا عبد الاعلی ابن عبد الاعلی حدثنا داؤد عن ابی نضرة عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نسرق بالحج سراقا فلما قدمنا مكة امرنا ان نجعلها عمرة الا من ساق الهدي فلما كان يوم التربية ورحنا الى منى اهللنا بالحج۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے، حالانکہ ہم بلند آواز سے حج کا تلبیہ کر رہے تھے۔ جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ نے حکم دیا جن لوگوں نے یہودی روانہ کی ہے ان کے سوا باقی لوگ اپنے احرام کو عمرے کا احرام کر دیں۔ پھر جب ذوالحجہ کی 8 تاریخ ہوئی تو ہم مینا گئے اور ہم نے حج کا احرام باندھا۔ حدیث نمبر 2920 وحدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا معل بن اسد حدثنا وحيب بن خالد عن داود عن ابي نضرة عن جابر عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسرق بالحج سراقا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے، حالانکہ ہم بآواز بلند حج کا تلبیہ کہہ رہے تھے۔ حدثني حامد بن عمر البکراوی حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن ابي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهما اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنهما فلم نعد لهما۔ ابو نضرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، ان کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما متعاو میں یعنی حج کے تمتع میں اختلاف کر رہے ہیں،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ 2 متعہ کہے ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو ان سے منع کر دیا، پھر ہم نے ان کو نہیں کہا۔ حدیث نمبر 2922 حدثنا محمد بن حاتم حدثنا ابن مہدی حدثني سلیم بن حیان عن مروان الأسفر عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عليا رضي الله تعالى عنه قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهللت؟ قال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي الهدي لأحللت۔ اس حدیث کے راوی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا میں نے وہی نیت کی تھی جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نیت مبارکہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں حلال ہو جاتا۔ حدیث نمبر 2923 وحدثني حجاج بن بشار حدثنا عبد الصمد وحدثني عبد الله بن هاشم حدثنا بهز قال حدثنا سليم بن حيان بهذا الاسناد ومثله غير ان في روايه بهز لحللت، ایک اور سند کے ساتھ بھی ایسی ہی سابقہ روایت کی طرح حدیث آئی ہے۔ حدیث نمبر 2924 حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم بن يحيى بن ابي اسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد انهم سمعوا انس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا۔ اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا اور فرمایا لبیک بعمرۃ وحجہ، لبیک عمرۃ وحجہ۔ حدیث نمبر 2925 حدثنی علی بن جحر اخبرنا اسماعیل علی بن حجر اخبرنا اسماعیل بن ابراہیم عن یحیی بن ابی اسحاق وحمید الطویل قال یحیی سمعت انسا رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لبیک عمرۃ وحجہ، وقال حمید قال انس رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لبیک بعمرۃ وحج۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لبیک بعمرہ وحجہ۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو لبیک بعمرۃ وحجۃ کہتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا۔ حدیث نمبر 2922 وحدثنا 2926 وحدثنا سعید بن منصور وعمر بن الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال سعيد حدثنا سفيان حدثني أهرق عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفتح الروحاء حاجا أو معتمرا لَيُبَتِّنَيَّنَّهُمَا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بلا شبہ حضرت ابن اریم فتح الروحاء میں حج یا عمرہ یہ دونوں کا تلبیہ کہیں گے۔ حدیث نمبر 2927 وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله قال والذي نفس محمد بيده۔ ایک اور سند سے یہ بھی روایت ہے کہ اس میں یہ بات اضافہ ہے قسم ہے ذات جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ حدیث نمبر 2928 وحدثني حرملة بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي الاسلمي انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده بمثل حديثهما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، اس کے بعد
حسب سابق روایت کو ذکر کیا ہے۔ بآواز بلند تلبیہ کہنے کے احکام۔ حدیث نمبر 2919 میں بلند آواز سے تلبیہ کہنے کا ذکر ہے۔ اس میں سب کا اتفاق ہے، بشرطے کہ اتنے زور سے آواز بلند نہ کرے جس سے اس کو تکلیف ہو۔ عورت بلند آواز سے تلبیہ نہ کہیں بلکہ دل میں تلبیہ کہیں، کیونکہ اس کی آواز سے فتنے کا اندیشہ ہے۔ اور مرد کے لیے آواز بلند کرنا تمام علماء کے نزدیک مستحب ہے، البتہ غیر مقلدین نے واجب کہا ہے۔ بیت اللہ، مسجد منا اور مسجد عرفات کے علاوہ باقی مساجد میں بلند آواز سے ذکر کرنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بارے میں دو قول ہے۔ امام مالک کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ عام مساجد میں بھی بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے، جیسا کہ ان 3 مساجد میں جائز ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان 3 مساجد کے علاوہ باقی مساجد میں بلند آواز سے ذکر نہ کریں تاکہ لوگوں کی عبادت میں خلل نہ ہو۔ ان 3 مساجد میں چونکہ حج کی عبادات انجام دی جاتی ہے، اس لیے ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ذکر بالجہر یعنی بلند آواز سے ذکر کرنا۔ خیال رہے کہ جب لوگوں کی عبادات میں خلل کا اندیشہ ہو، یعنی تکلیف کا اندیشہ ہو، قیال ہو، تو بلند آواز سے ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خلل کا اندیشہ نہ ہو تو بلند آواز سے ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر متوسط جہر کیا جائے، یعنی درمیانی، نہ بلند آواز نہ انتہائی پست آواز، بلکہ متوسط آواز کے ساتھ بلند جہری طور پر ذکر کیا جائے تو لوگوں کی عبادات میں خلل نہیں پڑتا۔ حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور یہ اس بات کو مستلزم ہے، یعنی لازم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بلند آواز سے ذکر کیا جس کو حضرت ابن زبیر نے سنا۔ غالباً اسی وجہ سے شیخ ولی الدین عراقی نے حضرت عبداللہ ابن الزبیر کی اس روایت کو اس طرح ذکر کیا ہے، وعن عبداللہ ابن زبیر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم من صلاته يقول بصوته الاعلى لا الہ الا اللہ الحدیث۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے سلام پھرنے کے بعد بآواز بلند ذکر فرماتے تھے لا الہ الا اللہ کا۔ صاحب مشکات کا مسلم کے حوالے سے بصوتہ الاعلی کے الفاظ نقل کرنے کا بیان۔ مشکات کا مسلم کے حوالے سے، یعنی امام مسلم کے حوالے سے بصوتہ الاعلی کے الفاظ نقل کرنے کا بیان، جو حدیث میں بصوتہ الاعلی یعنی حضور اپنی بلند آواز سے ذکر کرتے تھے کہ جو الفاظ ذکر فرمائے ہیں اس کے بارے میں تشریح ہو رہی ہے۔ شیخ ولی الدین عراقی نے حضرت ابن زبیر کی اس روایت کو مسلم کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور صحیح مسلم میں بصوتہ الاعلی کے الفاظ نہیں ہے، لیکن حضرت ابن زبیر کی روایت میں ان الفاظ کا معنی موجود ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے حضرت ابن زبیر بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور حضرت ابن زبیر کا یہ بیان کرنا اس بات کو لازم ہے کہ حضرت ابن زبیر اس ذکر کو سنتے تھے، اور ذکر کو سننا اس بات کا لازم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ذکر بہت بلند آواز سے کرتے تھے۔ شیخ ولی الدین عراقی نے اس معنی پر نظر کرتے ہوئے بصوتہ الاعلی کے الفاظ ذکر کر دیے، جو اگرچہ کہ صراحتاً ابن زبیر نے نہیں کہے، لیکن ان کی روایت میں یہ معنی موجود ہے، اس لیے اس روایت پر نظر کرتے ہوئے انہوں نے ابن زبیر سے اس طرح روایت کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد بلند آواز سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔